یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ نواب ملک کے داماد سمیر خان کی ضمانت کے خلاف عرضی داخل کرے گی NCB۔ وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع کے چاڈورہ کے گوگچی پتری علاقے میں بھیانک سڑک حادثے میں 2 کی موت۔ فلسفہ تعلیمات اردو درس و تدریس کے طلباء کے لیے تاریخی دستاویز کے حامل۔ اتر پردیش میں کورونا کے ساتھ ایک نئی آفت کا قہر، سبھی اسپتال الرٹ پر۔ مسلم تنظیموں کے وفد نے تریپورہ کا دورہ کر حقیقت سے اٹھایا پردہ۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو 14 دن کی عدالتی تحویل، ED کی درخواست خارج۔ علیحدگی پسند سکھ گروپوں کی تحقیقات کے لیے NIA ٹیم پہنچی کینیڈا۔ سمیر وانکھیڑے کے آرین خان ڈرگس کیس سے ہوئی چھٹی، کیس دہلی NCB کے حوالے۔ جاپان اور جرمنی کے مابین انڈو پیسیفک میں بحری تعاون۔ ایتھوپیا میں جھڑپوں میں شدت پر ترکی کی تشویش۔ ترکی سے افغان احتیاج مندوں کو امداد کی فراہمی کا عمل جاری۔ ایران امریکی پابندیوں کے باوجود ہم تیل فروخت کر رہے ہیں۔ عوام اعتدال پسندی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کی سلامتی کو خطرے میں مت ڈالیں، عراقی صدر کا بیان۔ میانمار میں بغاوت کے بعد انسانسوز جرائم میں اضافہ ہوا ہے، اقوام متحدہ کا بیان۔ ایتھوپیا کے شمال میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے پیش نظر طرفین سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، بلکہ اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، ان کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو NCB مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک کے داماد سمیر خان کے خلاف درج کیے گئے معاملے میں ان کی ضمانت کے خلاف عرضی داخل کر سکتی ہے۔ NCB نے جمعہ کو اس معاملے کو NCB کے ممبئی کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے سے واپس لے لیا تھا۔ فی الحال یہ معاملہ NCB دہلی کے آپریشنل یونٹ کے پاس ہے، جس کے انچارج DDG گیانیشور سنگھ ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ SIT اب نواب ملک کے داماد سمیر خان کو دی گئی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے عدالت کا رخ کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں آئے روز سڑک حادثات رونما ہونے کی خبریں موصول ہوتی ہیں۔ ایسے حادثات میں روز انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع کے چاڈورہ کے گجی پتری علاقے میں بھی آج ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں 2 جانوں کا ضیاع ہوا۔ جمعہ کے روز چاڈورہ میں دوپہر کو ایک گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ گوگچی پتری میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور نے اپنے کار پر سے کنٹرول کھو دیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، مولانا برکت اللہ بھوپالی ایجوکیشن اینڈ کلچرل سوسائٹی کے زیر اہتمام بھوپال میں فلسفہ تعلیمات کے عنوان سے قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ قومی سیمینار میں ملک میں ممتاز ماہرین تعلیم اور دانشوران نے شرکت کی اور اردو تدریس میں نظریہ تعمیریت کی اہمیت و ضرورت کے مطابق نصاب ترتیب دینے پر زور دیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہندوستان جیسے وسیع اور عریض ملک میں ادب کے نام پر ہر روز بہت سی کتابیں منظر عام پر آتی ہیں، لیکن کتابیں اردو درس و تدریس کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر محمد نعمان کے ذریعے فلسفہ تعلیمات کے نام سے لکھی گئی کتاب نہ صرف اردو طلباء کے لیے بلکہ اردو تدریس سے وابستہ حضرات کے لیے ایک ایسا دستاویز ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، کورونا وبا کے درمیان اتر پردیش میں زیکا وائرس نے محکمہ صحت کی فکر میں اضافہ کر دیا ہے۔ کانپور میں زیکا وائرس کے معاملے بڑھ رہے ہیں۔ معاملوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے سرکاری اسپتالوں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ارسلا اسپتال کے چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ CMS ڈاکٹر انل نگم نے بتایا ہے کہ کانپور میں زیکا وائرس کے معاملے بڑھنے کے بعد میونسپل کارپوریشن لگاتار صفائی کا کام کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، پیسے کے لین دین میں ہیر پھیر کے معاملے میں گرفتار مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجا گیا ہے۔
ممبئی کی ایک عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحویل میں رکھنے کی درخواست کو نامنظور کرتے ہوئے انہیں عدالتی حراست میں بھیجا ہے۔ ای ڈی نے انل دیشمکھ کو مزید 9 دن تک تحویل میں رکھنے کی درخواست کی تھی۔ ناظرین، علیحدگی پسند سکھ گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے درمیان رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس RCMP کی دعوت پر قومی تفتیشی ایجنسی NIA کی اعلیٰ سطحی ٹیم کینیڈا پہنچی ہے تاکہ دہشت گردانہ وارداتوں کے سلسلے میں جانچ اور دیگر مجرمانہ معاملات پر بات چیت میں بہتر تال میل قائم کیا جا سکے۔ NIA کی ٹیم انسپکٹر جنرل آف پولیس کی قیادت میں 4-5 نومبر کو کینیڈا پہنچی ہے۔ ناظرین، اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان سے جڑے ڈرگس کیس سے NCB کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ سمیر وانکھیڑے پر لگے الزامات کے درمیان ایک بڑا قدم ہے۔ DDG متھا اشوک جین کے مطابق آرین خان کیس اور 6 دیگر کیس کو سمیر وانکھیڑے سے لے کر NCB کی مرکزی ٹیم کو سونپا گیا۔ ان 6 معاملوں میں نواب ملک کے داماد سمیر خان کے علاوہ ارمان کوہلی، اقبال کاسکر، کشمیر ڈرگس کیس شامل ہے۔ سمیر وانکھیڑے میں رہ کر دہلی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کریں گے۔ ناظرین، جاپانی وزیر دفاع کیشی نوبو نے کہا ہے کہ جرمنی جاپان دفاعی تعاون فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بنیاد کو تشکیل دیتا ہے۔ کیوڈو ایجنسی کی خبر کے مطابق کیشی نے جرمن بحریہ کی فریگیٹ بائرن کا معائنہ کیا، جو کہ بحر الکاہل کی بندرگاہوں کے دورے کے ایک حصے کے طور پر ٹوکیو میں لنگر انداز ہوئی تھی۔ یہاں بات کرتے ہوئے کیشی نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ بائرن فریگیٹ گزشتہ 20 سالوں میں جاپان کا دورہ کرنے والا پہلا جرمن بحریہ کا جہاز ہے۔ ناظرین، ترکی نے ایتھوپیا میں اپنے عروج پر ہونے والی جھڑپوں کے خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے فائر بندی کی اپیل کرتے ہوئے طرفین کو ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریر اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایتھوپیا میں تیزی پکڑنے والی جھڑپیں باعث تشویش ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہم ایتھوپیا میں پرتشدد واقعات کے فی الفور خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے فوری طور پر فائر بندی کی اپیل کرتے ہیں اور تمام فریقین کو بات چیت کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ترکی سے افغانستان میں یتیموں اور محتاج خاندانوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ترکیش کو آپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی ٹیکا افغان یتیموں اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے ترکی سے امدادی ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ایک امدادی تنظیم کے ذریعے خاندانوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ انجمن کے عہدیداران، جن میں سے زیادہ تر ترکی سے گریجویٹ ہیں، ترک عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ تعاون ترکی سے ملا ہے۔ ناظرین، ایران کے نائب صدر محسن رضوی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر رہے ہیں اور وہ خفیہ طور پر ملک میں حاصل ہونے والی رقم لے کر آئے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی ایرنا کی خبر کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے اقتصادی امور کے نائب محسن رضائی نے امریکی پابندیوں سے بچنے کے طریقوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ رضوی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے 3 سال کے لیے قانونی جواز کے بغیر ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ناظرین، عراقی صدر برہام صالح نے دارالحکومت بغداد میں انتخابی نتائج کے خلاف اعتراض مظاہروں کے دوران چھننے والے واقعات کے بعد عوام سے اعتدال اور عوامی سلامتی کی تحفظ کی اپیل کی ہے۔ صالح نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پرامن مظاہرے آئین میں ضمانت دیا جانے والا ایک حق ہے، جس دوران پرامن اور قانونی دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقات طریقہ کار کے سربراہ نکولس کومچیان نے کہا ہے کہ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ میانمار میں بغاوت کے بعد شہری آبادی پر بڑے پیمانے پر منظم حملے انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کومجیان نے کہا ہے کہ انہوں نے میانمار میں 1 فروری کی بغاوت کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں 1.5 ملین سے زیادہ ثبوت جمع کیے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایتھوپیا کی شمال میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے پیش نظر طرفین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسے شمالی ایتھوپیا میں سرکاری افواج اور ٹیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کے درمیان بڑھتی ہوئی جھڑپوں پر گہری تشویش لاحق ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ تنازعات انسانی صورتحال کو شدید متاثر کرتے ہیں اور ملک اور خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالتے ہیں، بیان میں فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ نفرت انگیز بیانات جو کہ تنازعات کو ہوا دیتے ہیں اس سے اجتناب برتیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ
کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔